دوستو آپ لوگ جو پاس میں تصویر دیکھ رہے ہیں یہ وہ بدبخت پیر ہے جو لوگوں کو اپنا مرید بنانے کے لیے ان سے کیا کیا شرائط رکھواتے ہیں۔ یقیناً اگر آپ اس کی تصویریں جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں ابھی دکھاؤں گا، اس کے بعد میں اس کی تصویریں بھی دکھاؤں گا، اگر آپ یہ تصویریں دیکھیں گے اور اسکرین شاٹ دیکھیں گے جو اس نے واٹس ایپ میں اس لڑکے سے کیا ڈیمانڈ کی، رب ذوالجلال کی قسم کہ آپ پیری و مریدی سے دور بھاگ جائیں گے، آپ کبھی یہ پیری اور مریدی کی طرف راغب نہیں ہوں گے، آپ کو نفرت ہو جائے گی۔ یہ وہ بدبخت شخص ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام استعمال کر کے اپنا بزنس بناتے ہیں، اپنا بزنس کرتے ہیں اور ساتھ میں لڑکوں کے ساتھ دلالی کرتے ہیں اور لڑکے کے ساتھ بدفعلی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو جو ابھی آپ لوگ تصویر دیکھ رہے ہیں اسکرین پر، یہ ایک لڑکا ہے جس لڑکے کو اس نے آفر کی مرید بنانے کی اور اسے کیا ڈیمانڈ کی۔ جب اگر آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو روک کر اور اس اسکرین شاٹ میں ان کے جملے دیکھ کے، 3 اسکرین شاٹ ہے، تینوں میں دکھا رہا ہوں آپ لوگوں کو، ایک کے بعد ایک، 2 ہے بلکہ دونوں میں دکھا رہا ہوں آپ کو۔ تو دوستو یہ میرپور خاص کا رہائشی ہے، اس کا نام ہے سید نوید علی شاہ مداری، اور ساتھ ساتھ میں ان کی تصویریں بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ یقیناً کہ میری زندگی میں 3 وہ شخصیتیں جن کو میں کبھی زندگی میں بھی بھول نہیں پاؤں گا، جن کی وجہ سے میری زندگی برباد ہوئی، جن کی وجہ سے میرے دماغ برباد ہوئے، جن کی وجہ سے میرے پاس تھوڑے بہت دولت تھا وہ برباد ہوئے، جن کی وجہ سے میرے پاس تھوڑی بہت کاروبار تھا وہ برباد ہوئے۔ آج فاقے پر مجبور ہے ہم۔ آج اللہ کے حاضر ناظر جان کر بتا رہا ہوں کہ پیکج کے پیسے میرے پاس نہیں ہوتے، گھر میں فاقے ہیں، کاروبار نہیں ہے، لیکن دنیا کو نہیں بتاتا میں اس شخص کی وجہ سے۔ 3 شخصیتیں جس میں صف اول کے شخص یہ ہیں، آج بھی یہ شخص مجھ پر پڑھایا کر رہا ہے۔ اس شخص کے چکر میں اور اپنی زندگی کے معاملات کے چکر میں میں عامل بن گیا ہوں، میں خود ان چکروں سے جان چھڑانے کے لیے عامل بن گیا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ جب مجھ پر پڑھایا ہوتی ہے تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، مجھے بہت پریشانی ہوتی ہے۔ میں آپ لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کے، میرا ایک ہاتھ میں موبائل ہے نہیں تو میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں کہ اس طرح پیروں سے دور رہیں، جن کا نام سید نوید علی شاہ ہے اور یہ میرپور خاص کا رہائشی ہے، حیدرآباد سے 1 گھنٹہ آگے۔ اور یہ سب سے پہلے مرید نہیں بناتا، پھر جب مرید بناتا ہے اس شرط پہ بناتا ہے جو میں نے آپ لوگوں کو تصویریں دکھائی۔ ان کی پہلی دلیل کیا ہے؟ جب ان کے ساتھ آپ ٹچ ہوں گے تو یہ آپ کو ایک کرتب کر کے دکھائیں گے، موکلات کے ذریعے کچھ منگا کے دکھائیں گے، کیونکہ میرے کو بھی منگا کے کھلایا ہے، کلیئر بات ہے، منگا کے کھلائیں گے اور کھلانے کے بعد آپ وہ چیز دے حیران ہو جائیں کہ بھئی یہ چیز منگائی، یہ میرا کام کرے گا، یہ کام میرا کچھ مسائل حل کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن پھر اسی چیز کے بعد وہ آپ کا دماغ اپنے قبضے میں لے کر آپ کے سامنے وہ غلط حرکت کرے گا، لیکن آپ کو محسوس نہیں ہوگا، آپ کا دل نہیں مانے گا کہ وہ غلط حرکت کر رہا ہے، کیونکہ آپ کا دماغ بند کر دے گا، وہ آپ کا دل اور دماغ سارا اسی کی طرف راغب ہو جائے گا، آپ اسی کے بارے میں سوچنے لگو گے، آپ اسی کے ساتھ رہنے کی کوشش کرنے لگو گے۔ لیکن ان کو کیا مطلب ہوگا میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ میرے ساتھ ہوا ہے، مجھے پتہ ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ بچیں۔ تو ان کے بعد یہ آپ سے محفل کے نام پہ پیسوں کا ڈیمانڈ کرے گا، یہ آپ کے گھر کے مسائل حل کرنے کے لیے پیسوں کا ڈیمانڈ کرے گا، حالانکہ 1 روپے بھی ان کا خرچہ نہیں آتا۔ اسی طرح آپ کا دماغ بند کرتا جائے گا اور آپ ان کو پیسے دیتے جائیں گے، لیکن جیسے ہی پیسے ختم ہو گئے ان کے بعد یہ آپ کا کال نہیں اٹھائے گا، آپ سے رابطہ نہیں کرے گا، آپ سے بات نہیں کرے گا۔ 2 سال تک میں نے پڑھائی کی، اس سے کی میں نے پڑھائی، روحانی پڑھائی، چلے کاٹے میں نے، لیکن اس کے بعد مجھے کیا ملا؟ جب میرے پاس پیسے ختم، میرے گھر برباد، اپنے گھر سے نکال دیا، گھر میں فاقے شروع ہو گئے، بے روزگاری ہو گئی، دماغ کی اتنی بری پریشر ہو گئی کہ اللہ کی قسم کہ میرے پاس دماغ کے علاج کے لیے پیسے نہیں تھے، آج بھی میں ٹیبلٹ کھاتا ہوں دماغ کی، لیکن کال تک اٹھانا دور کی بات۔ پہلے یہ آپ کو بیٹا بنائے گا، پہلے یہ آپ کو مرید بنائے گا، پہلے یہ آپ کو اپنا بھائی بنائے گا، پہلے یہ آپ کو اپنا شاگرد بنائے گا، لیکن اس کے بعد جب پیسے ختم ہو جائیں گے آپ کو کال بھی نہیں اٹھائے گا، آپ سے بات بھی نہیں کرے گا، آپ کی ساری چیزیں جو آپ لوگوں نے اپنے چلوں میں حاصل کی ساری چھین کے بیٹھ جائے گا۔ اسی طرح صرف میرے ساتھ نہیں ہوا، کیونکہ پہلے میں سوچ رہا تھا کہ صرف میرے ساتھ ہوا ہے، یہ حادثات ہو سکتا ہے، یا میری غلطی ہو سکتی ہے، یا میری برائی ہو سکتی ہے، یا میں اس کے قابل نہیں تھا، لیکن جب میرے پاس یہ اسکرین شاٹ موصول ہوئی
تب جا کے میں ویڈیو بنا رہا ہوں، آج سے تقریباً 3 سال بعد۔ 2020 میں میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا، آج 2023 ہے، میں نے تب جا کر اب ویڈیو بنا رہا ہوں۔ کیوں کہ اب میں نے سوچا کہ ہاں کہ یہ تو اور بھی لڑکوں کے ساتھ جو ینگ عمر لڑکے ہوتے ہیں 12 13 سال 14 سال کے 15 سال کے، جو ان کو مرید بنانے کے چکر میں وہ ان کے ساتھ ایسے غلط الفاظ کا استعمال کر رہے ہیں، پیچھے کی طرف سے روحانیت ڈالتے ہیں۔ یا اللہ قیامت کیوں نہیں آئے گی؟ بربادی کیوں نہیں ہوگی؟ آج آپ کسی بھی مجھ سے لوگ بہت گلا کرتے ہیں کہ آپ علماء کے پیچھے بات کرتے ہیں۔ رب ذوالجلال کی قسم میں اپنے آپ کو علماء کے پیروں کا خاک بھی نہیں سمجھتا۔ میں خود ایک سے زیادہ ہوں، لیکن پھر بھی ایک سے عالم کے پیروں کا خاک نہیں سمجھتا۔ لیکن مجھے سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے نا جب دین کا لباس اوڑھ کر یہ ایسا کام کرتے ہیں، جو دین کا لبادہ اوڑھ کے ایسے کام کرتے ہیں۔ مجھے تکلیف اس لیے ہوتی ہے، مجھے دکھ اس لیے ہوتا ہے، اس کی وجہ سے لوگ دین سے دور ہوتے ہیں، اس طرح حرکتوں کی وجہ سے لوگ اسلام سے دور ہوتے ہیں، اس طرح حرکتوں کی وجہ سے لوگ دینی تعلیمات سے دور ہوتے ہیں۔ اللہ کو مانو یار، اللہ کے رسول کو مانو یار، اولیاء اللہ کو مانو یار، صحابہ و اہل بیت کو مانو یار، دین کے لبادے میں کبھی ایسا کام مت کرنا۔ اور یہ میری تمام دیکھنے والوں سے ہاتھ جوڑ کے اپیل ہے، اللہ اور رسول کا واسطہ ہے کہ اگر کسی شخص میں، دینی شخص میں خاص طور پر، کیونکہ دین کی وجہ سے یہ بتا رہا ہوں کہ دیگر منصب کو اگر آپ چھوڑ بھی دیں گے آپ کی آخرت برباد نہیں ہوگی، دین کی وجہ سے آپ کی آخرت برباد ہوگی۔ اگر کوئی شخص آپ کو ایسا دکھا، آپ ان سے پہلی فرصت میں دور ہو جاؤ، ورنہ وہ تمہیں نہ گھر کا رہنے دیں گے، نہ کاروبار کا رہنے دیں گے، نہ آپ کی صحت ٹھیک رہے گی، اور اس کے بعد آپ پر پڑھائی کرتے رہیں گے۔ آج بھی مجھ پہ پڑھائی ہوتی ہے، میرے کو بدزن ہو جاتا ہوں، میں پاگل سے محسوس کرتا ہوں۔ میں 5 سال ہو گئے، میری زندگی میں نہ سکون ہے، نہ میری زندگی میں چین ہے، اور نہ ہی مجھے سکون ملتا ہے، نہ ہی مجھے چین ملتا ہے، نہ میرے گھر کے حالات ٹھیک ہو رہے ہیں۔ بہت سارے مسئلے ہیں، میں کیا بتاؤں، میں یہ شیئر نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن ڈٹ کے مقابلہ ضرور کر رہا ہوں۔ ہاں اگر میری یہ ویڈیو شخص تک پہنچے، رب ذوالجلال کی قسم میں اپنے اولاد کو وصیت کر کے جاؤں گا۔ آلریڈی میں نے اپنی زندگی پر کتاب لکھی ہے، جس میں ان تینوں شخصیت کا پوری تفصیل سے میں نے لکھا ہے، جن لوگوں کی وجہ سے میری زندگی برباد ہو رہی ہے، اور ان کو بھی میں یہ وصیت کر کے جاؤں گا، یہ تینوں شخصیت بس چلے تو ان کو معاف نہیں کرنا، بس چلے تو ان کو معاف نہیں کرنا۔ اگر اس طرح کا کوئی بھی آپ کے سامنے آ جائے، کبھی بھی اس کو معاف نہیں کرنا، نہ اس کے قریب جانا۔ دوستو بڑا دل دکھ رہا ہے، میں آپ لوگوں تک یہ پیغام کیوں پہنچا رہا ہوں؟ میری زندگی تو ہو گئی برباد۔ اب خدا را اپنی زندگی بچانے کی کوشش کرے، اپنی ماں باپ کی قدر کرے، اپنے گھر کو بنائیں، اپنی زندگی کو بنائیں، اپنی زندگی کو خوش رکھے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ خوش رہے، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ خوش رہے۔ اگر اس طرح شخص آپ کی زندگی میں آئیں، یا یہی شخص آئے آپ کی زندگی میں، تو رب ذوالجلال کی قسم آپ جنت نہیں پائیں گے، نہ ہی دنیا میں زندگی کو اچھا پا لیں گے، نہ ہی آخرت میں آپ کامیاب ہوں گے۔ کیوں؟ ان کی کرتوت میرے سامنے آئی، میں نے دیکھی، مجھے پتہ چلا، اور اس طرح لوگوں کی بہت اچھے لوگ بھی ہیں، بہت، لیکن اس طرح بدبخت منافق اور دلال لوگوں کی وجہ سے اچھے لوگ بھی بدنام ہیں۔ تو دوستو جو مجھے گالیاں دیتے ہیں، آپ ان کی تصویر دیکھو، یہ تصویر مجھ تک موصول ہوئی ہے، اس پہ کتنا پیارا ان کا چہرہ لگ رہا ہے، مالا پہنا ہوا ہے، سنت پوری ہے، اچھے خاصے بال ہے، ٹوپی ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر پیچھے لگائی ہوئی ہے، کربلا کے جنساروں کو سلام اس طرح کو لکھا ہوا ہے ان کے اوپر، لیکن بدبخت کی حرکتیں دیکھو، ان سے خود بھی اپنا گھر خوش نہیں، اور یہ پیر ہیں، گدی نشین ہیں۔ رب ذوالجلال کی قسم، پاکستانیوں، دنیا میں بسنے والے لوگوں، جو شخص خود شریعت پہ عمل پیرا نہیں ہونا مکمل، کبھی وہ شخص کامیاب نہیں ہو سکتا، نہیں وہ آپ کو کامیابی کی سیڑھی پہ لے کے جا سکتا ہے۔ ان کی ایسی چیزیں میرے کو پتہ ہے کہ اگر میں آپ لوگوں کو بتاؤں جو ان کے ساتھ رہ چکے ہیں، ان کی دماغ دھنگ کے دھنگ رہ جائے کہ بھائی یہ ایسی حرکتیں بھی کرتا ہے۔ لیکن دوستو میری ویڈیو کو بنانے کا مقصد صرف ایک ہی ہے
کہ خدا را اگر میرے ان لوگوں تک یہ ویڈیو جا رہی ہے جن لوگوں نے ان کے ساتھ اٹھک بیٹھک ہے، خدا را ان کو چھوڑے، خدا را مرتے دم تک آپ لوگ پچھتائیں گے، مرتے دم تک آپ لوگ ذلیل و رسوا ہوں گے، نہ ہی آپ کی دنیا بنے گی نہ ہی آپ کی آخرت بنے گی۔ تو خدا را اس طرح لوگوں سے بھی بچے، کیونکہ اس طرح لوگوں سے اگر آپ ٹچ رہیں گے تو آپ کو اچھے لوگ بھی نظر نہیں آئیں گے پھر اس فیلڈ میں۔ خدا را میری ویڈیو کا مقصد یہی ہے، میں علماء کے خلاف نہیں ہوں، میں پیروں کے خلاف نہیں ہوں، میں اپنے آپ کو ان کا پیروں کا خاک نہیں سمجھتا، میں ایک ادنا سا انسان ہوں، میں گناہ گار ہوں، لیکن مجھے غلط دکھتا ہے نا۔ سب سے زیادہ مجھے تکلیف کس چیز کی ہوتی ہے؟ دین کے متعلق۔ اگر دین کے متعلق کوئی غلط کام کرتا ہے نا مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے اسلام بدنام ہوتا ہے، اس کی وجہ سے صحابہ و اہل بیت بدنام ہوتا ہے، اس کی وجہ سے قرآن بدنام ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ جب دنیا میں اس کی ویڈیو اور حرکتیں جائیں گی نا، یا خاص طور پر پاکستانیوں میں جائیں گی، ہمارے مسلمانوں میں جائیں گی، تو ہمارے مسلمان پیروں سے دور رہیں گے، علماء سے دور رہیں گے۔ پھر وہ ماڈرن لوگ جو مغربی کلچر کو یہاں فروغ دے رہے ہیں ان کو فائدہ ہوگا مغربی کلچر کو پروموٹ کرنے میں۔ مجھے اس لیے تکلیف ہوتی ہے، مجھے بڑی گالیاں سننے کو ملتی ہیں کہ میرا مقصد ہرگز علماء کے خلاف نہیں ہے دوستو، اس طرح لوگوں کے خلاف ہے۔